یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، الصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة۔ گزشتہ سے پیوستہ نماز کا عملی طریقہ، جس میں آخری بات ہم نے کل بیان کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملانا۔ آج ہماری گفتگو کا محور نماز کے عملی طریقے کے بقیہ نکات ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانے کے بعد سجدہ کرنا اور پھر رکوع میں جانا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 778، جامع الترمذی 251، كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سکتے کیا کرتے تھے، ایک جب نماز شروع کرتے اور دوسرا جب قرات سے فارغ ہوتے۔ نماز شروع کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے سکتہ خاموش ہوتے، اور آپ نے روایت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم باعد بینی یہ دعا پڑھا کرتے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا، اور جب ساری قرات سے فارغ ہو جاتے تو سجدہ کرتے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ رکوع کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمایا، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ رکوع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے۔ دوسری چیز، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، بازوؤں کو پہلوؤں سے دور اور پشت کو سیدھا اور برابر رکھنا۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی ایک مجلس میں بیان کرتے ہیں، انا كنت احفظكم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، جب آپ اللہ اکبر کہتے
تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر خوب ٹکا لیتے. وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور اپنی انگلیوں کو خوب کھول لیتے. ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ، اور پھر اپنی پشت کو جھکاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم 498، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بین ذلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو نہ اپنے سر کو اٹھاتے اور نہ ہی اس کو جھکاتے، ولیکن بین ذلک، بلکہ آپ بالکل کمر کے برابر اس کے رکھتے. سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم رکع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو خوب اچھی طرح پکڑا. کأنہ قابض علیہما، جیسا کہ ان پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں. ووتر یدیہ فتجافى عن جنبیہ، اور بازوں کو کمان کے چلے کی طرح تان لیا. فتجافى عن جنبیہ، اور انہیں پہلوؤں سے الگ رکھا. اور سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، جب تم رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنی کمر کو معتدل کرو، برابر کرو یا لمبا کرو. سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی کمر کو اس طرح سیدھا برابر کر لیتے کہ اگر اس پر پانی انڈھیل دیا جائے تو پانی بھی ٹھہر جائے. نمبر 3، سر کو معتدل رکھنا، نہ بلند کرنا نہ جھکانا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب یہ آپ روایت سن چکے، كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ اتنا بلند کرتے نہ جھکاتے، بلکہ درمیان میں برابر رکھتے. نمبر 4، رکوع کی حالت میں مطمئن ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نماز سکھاتے وقت یہ حکم دیا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرنا حتیٰ کہ تم رکوع میں اطمینان محسوس کرو.
اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا ما صلیت، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَفِي رِوَايَةٍ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو اس فطرت پر نہ مرتا جس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہاں ایک بطور نوٹ ایک بات کا اضافہ کر لیجیے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 792، صحیح مسلم 471، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقعوده بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، آپ کے رکوع اور سجدے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور آپ کا رکوع سے سر مبارک اٹھانا، قیام اور قعود کے علاوہ سب کا دورانیہ تقریباً برابر ہوتا۔ دوسری بات، صحیح بخاری میں 791، صحیح مسلم میں 535 روایت ہے، ابو یعفور بیان کرتے ہیں، سمعت مصعب بن سعد یقول، میں نے مصعب بن سعد سے سنا، وہ فرما رہے تھے، صلیت الی جنب ابی، میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فطبقت بین کفی ثم وضعتها بين فخذي فنهاني ابی، میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بند کر کے اپنی دونوں رانوں میں رکھا، میرے باپ نے مجھے منع کیا، وقال كنا نفعله، ہم بھی گھٹنوں پہ نہ رکھتے، اسی طرح کرتے تھے، فنهينا عنه، ہمیں منع کر دیا گیا، وَأَمَرَنَا أَن نَّضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ رکوع کی دعائیں، پہلی دعا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رکع سبحان ربی العظیم 3 مرات، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے سنا۔ دوسری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں،
اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ تیسری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ اور عظمتوں والی ذات اللہ کی ذات ہے جو کہ تمام فرشتوں اور جبریل امین کا رب ہے۔ چوتھی دعا سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اے اللہ پاک ہے وہ ذات جو بہت زبردست قوت والی، بادشاہی اور بڑائی اور عظمت والی ذات ہے۔ پانچویں دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی رکوع کیا، تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیرے لیے ہی مطیع و فرما بردار ہوا، اور تیرے لیے ہی میرے کانوں، آنکھوں، عقل، ہڈیوں اور پٹھوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ یہاں بطور نوٹ ایک بات کا اضافہ کر لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم 479، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، واما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رہا رکوع اس میں اللہ کی عظمت بیان کیا کرو، واما السجود رہے سجدے فاجتہدوا فی الدعاء، تو دعا میں کوشش کیا کرو، فقمن ان یستجاب لکم، یہ زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سجدے کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دوسرا نوٹ، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اور رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت نہیں ہوتی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما،
جب تک تو امام کو قیام کی حالت میں نہیں پائے گا وہ رکعت تیرے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اور سیدنا عبد الرحمن ابن ہرمز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا يركع احدكم حتى يقرأ بأم القرآن، تم میں سے کوئی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر رکوع نہ کرے۔ یہاں چند باتوں کا ساتھ اضافہ کیجیے۔ مدرک الرکوع، رکوع کو پانے والا، هل هو مدرک للرکعہ ام لا، کیا وہ رکعت کو پا لیتا ہے یا نہیں؟ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اور اختلاف کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لائے، مسجد کے قریب پہنچے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں جا چکے تھے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز وہاں سے شروع کی، اور رکوع کی حالت میں جا کے چلتے چلتے صف میں آ کے مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کے پوچھا، من الساعی، یہ کون چل رہا تھا؟ قال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، وہ میں تھا۔ قال زادك الله حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص کو اور زیادہ کرے، دوبارہ نہ ایسا کرنا۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی رکوع میں شامل ہونے والی رکعت ہو گئی، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ رکعت نہیں ہوگی۔ جو کہتے ہیں کہ رکعت ہو گئی، کہتے ہیں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اور ساتھ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ نمبر ایک، اس شخص نے قیام کو نہیں پایا، اور روایت آپ نے ابھی پڑھی، لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما۔ دوسری بات، رکعت کی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں ذات قیام ورکوع وسجدتین، رکعت میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اس کا قیام نہیں ہوا تو اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ رکعت نہیں ہوئی، تو شرعی اعتبار سے کیسے ہو جائے گی؟ تیسری بات، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ اور جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ جس چیز سے منع کر دیا گیا اس چیز سے استدلال کیسے لیا جا سکتا ہے؟ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہی سے
نفی سے استدلال لینا جائز نہیں۔ پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ روایت کو امام بخاری نے نقل کیا اور پھر اس روایت کا آخری حصہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جو نماز مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ تو یہ رکعت رہی تو تبھی یہ کہا۔ چھٹی بات، بعض یہ روایت کے طرق میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، یہ بھی ہے کہ ولا تعتد، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے لیکن اس رکعت کو شمار نہ کرنا۔ ساتویں بات، سنن ابی داؤد کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ سنن ابی داؤد جس کے مختلف طبعات، لؤلؤی کا طبع، حیدرآباد کا طبع، استنبول کا طبع، سارے طبعات موجود ہیں، لیکن یہ روایت سنن ابی داؤد میں کہیں نہیں ملتی۔ تو گویا کسی فقیہ کا قول جس کو حدیث کہہ دیا گیا ہے، حدیث اس طرح کی سنن ابی داؤد میں نہیں ملتی۔ اور فقیہ نے بھی جو کہا ہوگا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہوگا، جب تک شرعی نص نہ ہو، الاصل فی العبادت المنع، عبادت میں اصل منع ہے، جب تک نص نہیں آئے گی اس وقت تک وہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ رکوع سے اٹھنا اور دعا کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے 4 طریقے ثابت ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے، ثم يكبر حين يركع، پھر رکوع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، پھر جب اپنی کمر اور پشت کو سیدھا کرتے وقت سمع اللہ لمن حمد کہتے، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، پھر جب وہ کھڑے ہو جاتے تو ربنا لك الحمد کے الفاظ پڑھتے۔ دوسرا طریقہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا صلى قائما، جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، فصلوا قیاما، تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے پھر تم رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب وہ اپنا سر اٹھائے تو تم بھی اپنا سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب وہ سمع اللہ لمن حمد کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم یہ کہہ دیا کرو ربنا ولک الحمد۔
تیسرا طریقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا، تو تم کہہ دیا کرو اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ چوتھا طریقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمد کہتے تو یہ کہتے اللہم ربنا ولک الحمد۔ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كنا يوما نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فلما رفع رأسه من الركوع، جب آپ نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمد، اور سمع اللہ لمن حمد کہا، قال رجل وراءه، تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں سے کسی ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کلمات کہے، فلما انصرف، جب سلام پھیرا، قال من المتکلم، کون تھا جو یہ کلمات کہہ رہا تھا، قال انا، تو کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، میں نے 30 سے کچھ زائد فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو لکھنے میں ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ پہلے ان کلمات کو کون لکھتا ہے۔ نوٹ، ان روایات کی روشنی میں جو ابھی 5 روایتیں آپ نے سنی، مقتدی اور امام دونوں کے لیے ضروری ہے کہ سمع اللہ لمن حمد کہے۔ اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ روایت کے چونکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور ساتھ حکم دیا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور اسی طرح فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اسی طرح فرمایا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو صحابی نے ربنا ولک الحمد کہا، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، امام جب سمع اللہ لمن حمد کہے گا تو مقتدی سمع اللہ لمن حمد نہیں کہے گا، بلکہ ان روایات کی روشنی میں ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اور تیسری روایت ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کلمات ادا کرے گا۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے لا تتم صلاة احدکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا اور آخر میں یہ فرمایا لا تتم صلاة احدکم، اس وقت تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تم یہ اور یہ اور یہ کام نہ کرو،
ان کاموں میں آپ نے یہ فرمایا پھر تم کہو سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں نماز نامکمل ہونے کی جو بات ہوئی ہے اس میں ان باتوں کو شامل کیا ہے، تو یہ مقتدی کو بھی کہنا چاہیے۔ دوسرا نوٹ، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، لہذا كان اذا رفع رأسه من الركوع، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے قام کھڑے ہو جاتے، حتى يقول القائل قد نسی، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول چکے ہیں۔ وبین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان بھی آپ جب بیٹھتے حتی یقول القائل قد نسی، حتیٰ کہ کہنے والا یہ کہتا کہ آپ دوسرا سجدہ بھول چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انی لا آلو ان اصلی بکم كما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی بنا، میں کوئی کمی نہیں کروں گا، آپ کو میں اسی طرح نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ جب رکوع سے اٹھتے اس طرح سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے، دیکھنے والا کہتا شاید اب بھول گئے ہیں، لیکن وہ اطمینان سے کھڑے ہوتے، اتنی دیر کھڑے ہوتے۔ اسی طرح ایک سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو کہنے والا کہتا شاید کہ بھول گئے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری 783، صحیح مسلم 397، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، میرے صحابی پھر تم اپنے سر کو اٹھانا رکوع سے، حتى تعتدل قائما، پھر معتدل ہو کے کھڑے ہو جانا۔ تو یہ تھا رکوع کا طریقہ۔ نماز کے عملی طریقے میں رکوع کے بعد سر اٹھانا اور کھڑے ہو کے دعا پڑھنا، اور پھر اس کے بعد سجدہ کرنا۔ سجدہ کرتے وقت مندرجہ ذیل طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، امام سے سبقت نہ کرے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک اپنی کمر سجدے کے لیے نہیں جھکاتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے۔ تو امام سے پہلے جھکنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 789، صحیح مسلم 392، ثم یکبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، حین یہوی ساجدا، جب آپ سجدے کے لیے جھکتے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 811، صحیح مسلم 474، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لا يحن احد منا ظهره، ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا، حتى نراه قد سجد، جب تک ہم دیکھ نہ لیتے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر لیا ہے۔ زمین پر ہاتھوں کو پہلے رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 803، سنن ابن ماجہ 627، كان اذا سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے یضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو اپنے گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے۔ نمبر 3، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، علی الجبہہ، پیشانی پر، واشار بیدہ علی انفی، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے نوز کی طرف اشارہ کیا، والیدین، اور 2 ہاتھوں پر، والرکبتین، 2 گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور 2 پاؤں کی انگلیوں پر، ولا نکفت الثیاب والشعر، اور ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ تو سجدہ 7 ہڈیوں پہ کیا جائے گا، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، اور انسان کی پیشانی جس کے ساتھ ناک بھی زمین پہ لگائی جائے گی۔ نمبر 4، سجدے میں اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھنا اور اعتدال، اطمینان و سکون کو لازم پکڑنا۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو بلند کرو۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اطمینان اختیار کیا کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور اپنی کلائی اس طرح نہ پھیلاؤ، زمین پر نہ لگاؤ جس طرح کتا پھیلاتا ہے۔ نمبر 5، سجدہ کرتے ہوئے ناک اور پیشانی کو ایک ساتھ زمین پر رکھنا، اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا اور ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا۔ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ثم سجد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، آپ نے اپنی ناک مبارک اور پیشانی کو زمین پر خوب ٹکایا، وَنَحَّ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اور اپنی ہتھیلیاں اپنے کندھوں کے برابر رکھی۔ اور سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ثم سجد فجعل کفیہ بحذاء اذنیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جامع الترمذی 271، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال بين كفيه،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے مبارک سجدہ کرتے وقت کہاں رکھتے؟ فقال، تو انہوں نے کہا بین کفی، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ وائل ابن حجر روایت کرتے ہیں كان اذا ركع فرج بین اصابعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کھولتے، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور آپ جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو بند کر لیتے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 828، فَإِذَا سَجَدَ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے، غیر مفترش، پورے بازو کو زمین پہ نہ بچھاتے، وَلَا قَابِضَهُمَا، اور نہ ہی ان کو اکٹھا کرتے، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اور قبلہ رخ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح موڑ لیتے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ثم جاف عضدیہ عن جنبیہ وفتح اصابع رجلیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلوؤں سے اپنے بازوؤں کو الگ رکھا اور اپنے اصابع رجلی، پاؤں کی انگلیوں کو کھولا۔ سنن ابی داود 730، ابن خزائمہ 651۔ چھٹی بات، سجدہ میں ہاتھوں کو کھولنا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمة ان تمر بین یدی لمرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو اس طرح کھولتے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ نمبر 7، سجدے میں کثرت سے دعا کرنا، کیونکہ بندہ مومن سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، سجدے کی حالت میں بندہ مومن اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ نمبر 8، سجدے کی دعائیں۔ پہلی دعا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، جب آپ سجدہ کرتے، قال سبحان ربی الاعلی 3 مرات، تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے۔ دوسری دعا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ تیسری دعا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائکة والروح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکة والروح۔ چوتھی دعا، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ،
پاک ہے وہ ذات جو بہت زبردست قوت والی، بادشاہی اور بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پانچویں دعا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ چھٹی دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پہ نہ پایا۔ میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جا لگا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کے ساتھ، تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ تیرے انتقام سے پناہ چاہتا ہوں، اور جس طرح تیری ثنا کرنے کا حق ہے میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو اپنی شان کے لائق حمد و ثنا والا ہے۔ ساتویں دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقین۔ اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تیرے لیے مطیع و فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی شکل و صورت بنائی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں ایک نوٹ لکھ لیجئے، سجدہ کرتے وقت اگر کوئی اکیلا پیشانی لگاتا ہے، زمین پر ناک نہیں لگاتا، یا ناک زمین پہ رکھتا ہے پیشانی نہیں لگاتا، اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مجمع الزوائد الطبرانی کی روایت ہے، من لم يلزق انفه مع جبهته بالارض اذا سجد لم تجوز صلاته۔ جو شخص پیشانی کے ساتھ زمین پر ناک کو نہیں لگاتا جب وہ سجدہ کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رأى رجلا يصلي ما يصيب انفه من الارض۔ طبرانی اور مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، ایک آدمی کو دیکھا، ما يصيب انفه من الارض، جس نے اپنی ناک زمین پہ نہیں رکھی، فقال لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الارض۔ اس کی نماز نہیں ہوتی جو زمین پہ پیشانی کے ساتھ ناک نہیں رکھتا۔ رکوع اور سجدے میں قرات کرنا منع ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ خبردار، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں۔ واما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رہا رکوع تو اس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا کرو۔ واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، تو سجدوں میں دعا کی زیادہ کوشش کیا کرو۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ حالت زیادہ لائق ہے کہ اس میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے۔
تو یہ تھا رکوع اور سجدہ اور رکوع اور سجدے کی دعائیں. بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے.